آج کے شو میں کراچی ای چالان سسٹم تنقید کی زد میں زیر تعمیر منصوبے وبالے جاں بن گئے. کراچی انتظامی ڈھانچے کی ناکامی، اہم حقائق بے نقاب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. شہر کراچی کے بنیادی مسائل، ٹریفک کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ای چالان سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے. اس سسٹم پر تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو فائنز ہیں ان کا والیوم پر تنقید ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ فائن لگا دیے گئے ہیں جو کہ مساوی نہیں ہے دیگر شہروں کے مقابلے میں. اور پاکستان میں یہ جو خاص طور پہ جو ہماری ایوریج انکم ہے، جو ہماری پر کیپٹا انکم ہے، اس سے بھی مساوی نہیں ہے. دوسری اہم تنقید جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی انفراسٹرکچر تو موجود نہیں ہے جناب. یعنی شہر میں سڑکیں نہیں ہیں، شہر میں جو بنیادی انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو شہریوں کو فیسیلیٹ کرتا ہے وہ موجود نہیں ہے. ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، بسوں کے پبلک ٹرانسپورٹ کے مؤثر انتظام موجود نہیں ہے. تو اس کی غیر موجودگی میں اس شہر کے اندر ایک الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم یا ای چالان سسٹم کیا یہ مؤثر ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. جو اس کی دوسری سائیڈ ہے، جو گورنمنٹ سائیڈ ہے، وہ موقف یہی ہے کہ شہر میں ہونے والے ٹریفک حادثات اور ان کو روکنے کے لیے اور شہر میں ٹریفک نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ای چالان کے ذریعے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اور یقینی طور پر جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام کے بعد اس کو پورے شہر میں اطلاق ہو، پھر اس سے شہر کا جو ٹریفک کا نظام ہے اس میں ایک مثبت بہتری جو ہے وہ آ سکے. اس نظام کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر بات کریں گے اور ساتھ میں شہر کراچی میں زیر تکمیل، جسے کہا جائے کہ جو انڈر کنسٹرکشن منصوبے ہیں ان منصوبوں پر کہ آیا وہ پائے تکمیل تک کب پہنچیں گے، ان کی لیک آف پلاننگ کیا تھی، کس طرح تھی، اور اس لیک آف پلاننگ کی وجہ سے آج شہریوں کے لیے وہ کیوں وبال جاں بن چکے ہیں. ان منصوبوں پر تفصیلاً، جس میں کریم آباد انڈر پاس اور اس کے ساتھ ریڈ لائن منصوبہ، K4 منصوبہ جو شہر کے اہم ترین منصوبے ہیں، ان پر تفصیلاً آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی کہ آخرکار ان کی تکمیل کب تک ہوگی اور یہ آخر کب شہر کو ڈیلیور کرنا شروع کریں گے. پھر فنڈز کی قلت کا جو رونا ہے وہ کتنا معنوں میں حقیقی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے روشنی میں جو وسائل کی تقسیم ہے وہ صوبوں سے ضلع تک یا صوبوں سے منسپل تک جو ہے وہ کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے، اس سوال کو بھی سامنے رکھیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اہم ترین حقائق، شہر کراچی کے اہم ترین مسائل. منم ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. منم صاحب خوش آمدید پروگرام میں. صرف فرمائیے گا کہ ای چالان سسٹم بذات خود آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نقص ہے یا اس شہر میں بہتر ٹریفک انفراسٹرکچر کے لیے اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ فائن زیادہ ہیں، یا پھر یہ کہ پہلے سہولیات فراہم کریں پھر آپ فائن شروع کریں؟ کیا آپ کا کیا موقف ہوگا اس سے ظفر صاحب؟ بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، ای چالان بذات خود پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو ریوائز کیا جانا چاہیے ہے، اور اگر کوئی سسٹم بنتا ہے، کوئی رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، ٹریفک رولز بنتے ہیں، تو اس کو اوبے کرنا تو ضروری ہے. لیکن جس طرح شہر کا اس وقت تباہ حال انفراسٹرکچر ہے، پورا شہر کھود کے ڈال دیا گیا ہے، کوئی پروجیکٹ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ایسے موقع پر اگر آپ یہ کریں کہ آپ بھاری بھرکم ای چالان کی شکل میں ای بھتہ لوگوں کے اوپر مسلط کر دیں، تو یہ کسی طور بھی جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ انصاف نہیں کر رہا. یہ تو ظلم ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں. جس شہر میں آپ نے ٹرانسپورٹ نہیں دی، 17 سال میں 300 بسیں ہیں جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت لے کر آئی ہے، صرف 300 بسیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. 100 بسیں اور ایڈ کر لیں BRT کی، 80 گرین لائن کی، اورنج لائن کی 20، تو یہ 400 بسیں ہو جائیں گی. اب 3.5 کروڑ آبادی کے شہر میں 400 بسیں ہیں. کوئی ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، کوئی اسی طرح سرکولر ریلوے کا نظام ہوا کرتا تھا، لوگ اس سے سفر کرتے تھے ماضی میں، وہ سب چیزیں ختم کر دیں. پورا شہر 40 لاکھ سے زائد بائکیں ہیں اس شہر کے اندر، اس پہ سفر کر رہا ہے، اور آپ فیسلٹی کچھ نہیں دے رہے. لوگوں پر بھاری بھرکم ای چالان کی شکل میں جو ہے وہ آپ نے ای چالان کی جگہ ای
بھتہ مسلط کر دیا ہے. آپ فیسلٹی جو ہے وہ دے نہیں رہے, فیسلٹی آپ جو ہے وہ کچے کی نہیں دیتے ہیں, اور آپ چلان جو ہے وہ دبئی کے ریٹ پر آپ چلان جو ہے لوگوں سے وصول کر رہے ہیں. یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی اس کے خلاف عدالت کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا ہے, اور ہم بجا طور پہ جو ہے ججز سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کراچی کے عوام کے حق میں فیصلہ دیں گے. یہ تو دیکھیں نا غیر مساویانہ سلوک ہے کہ ملک کے ایک شہر کے اندر جو لاہور ہے وہاں 200 روپے کا چلان ہو اسکوٹر سوار کا, کراچی میں 5000 روپے ہو. یہ کیسا ظلم ہے؟ آپ نظر ثانی کریں اس پورے عمل کے اوپر, اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو یہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. ہم عوام کی عوامی جدوجہد کے ذریعے, عوامی مزاحمت کے ذریعے, قانونی چارہ جوئی کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مجبور کریں گے. لیکن اس پہ مولانا صاحب یہ بتائیں کیونکہ جو اصولی طور پر یہ جو اگر جو فائن ہے چلیں وہ درست ہے جو آپ کا موقف, اور جیسے آپ نے کہا کہ پہلے انفراسٹرکچر فراہم تو کریں, یعنی ٹرانسپورٹ فراہم تو کریں, روڈیں فراہم تو کریں, سڑکیں فراہم تو کریں, اس کے بعد آپ چلان سسٹم نافذ کریں. لیکن اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو نظام ہے ٹریفک کا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایز اے ٹیکنالوجی, ایز اے ٹول اس کو یوٹیلائز کرنا یہ درست ہے؟ دیکھیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایز اے ٹول ای چالان, الیکٹرانک چالان میں کوئی حرج نہیں ہے ایز اے ٹول, لیکن جتنے آپ نے بھاری بھرکم اس میں جرمانے عائد کر دیے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ آئین کی روح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. آئین جو ہے وہ لوگوں کو, ریاست کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے تحفظ کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے اقدامات کریں. آئین اس بات کا تھوڑی اختیار دیتا ہے کہ آپ ایک ہی ملک کے اندر غیر مساویانہ سلوک کریں, ایک شہر کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں کہ وہاں بھاری بھرکم چلان عائد کر دیں اور دوسرے شہر کے اندر ایک ریزنیبل چلان ہو. لاہور کے اندر اگر 200 روپے چلان ہے موٹر سائیکل کا تو کراچی میں 5000 روپے کیوں ہے؟ لاہور کے اندر اگر 300 روپے چلان ہے, اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بک موجود نہیں ہے, لائسنس موجود نہیں ہے, تو کراچی میں 20,000 روپے کیوں ہے؟ تو آپ بتائیے نا, یہ جسٹیفیکیشن, یہ تو غیر مساویانہ سلوک ہے. اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ یہ کرپشن کا نیا دھندا ہے جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہے. یہ مجھے بتائیں منظر صاحب کہ یہ جو خاص طور پہ جب شہر کراچی کے بنیادی مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے تو who is calling the shots, یعنی یہ مرتضی وہاب صاحب ہیں جو اگر میں سٹی میونسپل لیول کے فیصلے بتاؤں, یا وہ بھی ایک جسے کہا جائے کہ پوسٹر بوائے ہیں, میڈیا اپیرنس کے لیے ہیں, فیصلے کئی اور ہوتے ہیں, کوئی اور کرتا ہے. کیا آپ who is calling the shots اگر میں آپ سے پوچھوں اسٹریٹ فارورڈ کراچی کے, کون فیصلے کر رہا ہے؟ دیکھیے جی, کراچی کے فیصلے جو بھی کر رہا ہے اس میں تو اصل ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے نا. پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت وفاق میں, صدر مملکت پیپلز پارٹی, سینٹ چیئرمین پیپلز پارٹی, ڈپٹی جو ہے وہ اسپیکر پیپلز پارٹی, 2 صوبوں میں گورنر پیپلز پارٹی, 2 وزراء اعلیٰ پیپلز پارٹی, 17 سال سے پیپلز پارٹی صوبائی حکومت میں ہے, اور پیپلز پارٹی کا میئر بھی پیپلز پارٹی لے کر آ گئی اپنا. 2 نمبر طریقے سے قابض میئر مسلط کر دیا گیا. تو مرتضی وہاب صاحب تو بلو آئیڈ بوائے ہیں, یہ تو منظور نظر ہیں بلاول بھٹو صاحب کے, جن کی کارکردگی یہ ہے کہ نااہلی, بد انتظامی اور کرپشن اس کا خوبصورت شاہکار پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کو آگے کر دیا ہے جو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کے دکھوں کے اندر اضافہ کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت کراچی شہر کے ساتھ. اب آپ دیکھیں نا, ای چالان کے نام پر جس طرح, اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ نمبر پلیٹ, اب نمبر پلیٹ جو ہے وہ کہ نمبر پلیٹ کے نام پر آپ 2400 روپے گاڑی والے سے لیں گے, 1800 روپے آپ موٹر سائیکل سوار سے لیں گے. کیوں لیں گے بھائی؟ آپ نے کیا کیا؟ وہ موٹر سائیکل سوار پہلے اپنی نمبر پلیٹ اس نے بنوائی, اب آپ دوبارہ نمبر پلیٹ کے لیے آپ کو پیسے جمع کرائے گا. یعنی آپ کسی طور کراچی کے لوگوں کو بخشنے کی تیاری نہیں ہے, جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں آپ. موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تبدیل کرو, بھاری بھرکم چالان دو, پھر میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس عائد کر دیا ہے آپ نے جو کہ الیکٹرک کی بلوں کی صورت میں ملتا ہے لوگوں پر. آپ یوٹیلیٹیز دیتے نہیں ہیں, فیسلیٹیٹ کرتے نہیں ہیں, لیکن ٹیکس پہ ٹیکس, ایک ٹیکس, دوسرا ٹیکس, تیسرا ٹیکس. حال یہ ہے شہر کا کہ شہر کے اندر کچرا اٹھانے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے پاس ہے. سیوریج کا ادارہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو نااہل ترین ادارہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو آپ بتائیے نا, سارے ادارے جن کے پاس ہیں تو وہی ریسپانسبل ہیں, وہی فیصلے کر رہے ہیں. اچھا لیکن یہ بتائیں کیونکہ ایک جو زیر تعمیر منصوبے ہیں, اس سے پہلے ایک نشست میں آپ تھے ہمارے ساتھ, ہم نے سوال اٹھائے تھے, یہ ایک تاثر ہے کہ جو شہر کراچی کے نائٹ میئرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کہ اگر یہ منصوبے تکمیل تک پہنچ جائیں,
لیکن کیا یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر یہ منصوبے لیٹ سے کہ ابھی جو زیر تعمیر ہیں اس وجہ سے وبال جاں بنے، لیکن جب یہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے، کیا اس کے بعد میں انکلوڈنگ K4 کی بات کر رہا ہوں جو پانی کا منصوبہ ہے، یا پھر سڑکوں کی بات بھی کر رہا ہوں، تو کیا یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے بننے کے بعد بھی، یا نہیں کر پائیں گے بننے کے بعد بھی، تکمیل کے بعد بھی؟ نہیں دیکھیں، پہلا سوال تو یہ بنتا ہے نا، مرتضیٰ وہاب صاحب جواب دیں اس کا شرجیل میمن دیں جواب، ناصر شاہ صاحب جواب دیں، مراد علی شاہ صاحب جواب دیں کہ یہ منصوبے جو شروع کیے گئے ہیں ان کی کوئی تاریخ ہے، کوئی ڈیڈ لائن ہے، کوئی حتمی تاریخ ہے کہ یہ منصوبے مکمل کب ہوں گے؟ ایک اسلام آباد میں 3 انڈر پاس بنتے ہیں، 72 دن میں بن جاتے ہیں۔ کراچی میں ایک انڈر پاس کریم آباد پہ آپ نے 2 سال کا اس کا وقت تھا، تیسرا سال ختم ہونے کو آ گیا ہے۔ منصوبہ 135، یعنی آپ دیکھیں نا منصوبہ کہاں پہنچ گیا، 1.35 بلین، یعنی 1 ارب 35 کروڑ کا منصوبہ تھا، اب پہنچ گیا 3 ارب 81 کروڑ۔ منصوبہ کیوں بنایا، کب مکمل ہوگا، کوئی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب پوچھا جائے پہلے کہتے ہیں اگست میں مکمل ہوگا، پھر کہتے ہیں جی نومبر میں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بتا دیں سال کون سا ہوگا، 2025 کا ہوگا، 26 کا ہوگا، پتہ چلا نومبر بھی گزر رہی ہے۔ منصوبہ ابھی بھی وہ منصوبہ جو ہے 50% مکمل ہوا ہے، 50% مکمل نہیں ہوا ہے، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ ایک منصوبہ کامران چورنگی کے ساتھ شروع کیا ہے انڈر پاس بنانے کا، ایک تو انڈر پاس بنانے کا شوق ہو گیا ہے تاکہ اس کے اندر کرپشن ہو اور وہ کرپشن نظر بھی نہ آئے۔ آپ منصوبے بناتے ہیں لیکن منصوبوں کے ساتھ ساتھ جو اس کے نتیجے کے اندر جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں دیتے لوگوں کو، نہ ڈائیورژن دیتے ہیں، نہ سڑکوں کو موٹریبل چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ انڈر پاس بھی مصیبت بن گیا ہے جو کامران چورنگی گلستان جوہر کے ساتھ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ سارے منصوبے ہیں، کوئی حتمی تاریخ نہیں۔ آپ K4 بتائیے، K4 منصوبہ 2003 میں اس کی فیزیلٹی بنی، پہلے PC1 منظور ہوا 2003 میں، نعمت اللہ خان صاحب اس وقت ناظم سٹی تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا۔ 2005 میں اس کی فیزیلٹی بنی، یعنی PC1 بن گیا 2003 میں، 5 میں سٹی گورنمنٹ چلی گئی نعمت اللہ خان صاحب کی، ماشاءاللہ سے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ناظم بن کر آ گئے جنہوں نے چائنا کٹنگ کی ریٹ ڈالی اس شہر کے اندر۔ اب دیکھیں نہ اس 22 سال ہو گئے ہیں، وہ منصوبہ کیوں مکمل نہیں ہو رہا؟ منصوبے کی کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اس سال 40 ارب روپے وفاقی حکومت کو دینا تھے، اور وفاقی حکومت میں کون شامل ہے؟ وہی MQM، نون، پیپلز پارٹی، یہ سارے لوگ مفادات کے لیے جمع ہیں، اور کبھی PDM-1 میں ہوتے ہیں، کبھی PDM-2 میں ہوتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن کراچی کے سسٹم میں ایک قطرہ بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ایک بوند پانی کا اضافہ کراچی کے سسٹم میں نہیں ہوا، لیکن ٹینکر چل رہے ہیں پورے شہر میں، پورے شہر میں 24 گھنٹے آپ کو ٹینکر کے ذریعے پانی ملتا رہے گا۔ لوگوں کی جیبوں پہ یہاں بھی ڈاکہ ڈالو کہ ٹینکر کے ذریعے پانی دو، اور پچھلے سال کی رپورٹ یہ ہے کہ 1 ارب 62 کروڑ روپے کا پانی انہوں نے فروخت کیا ہے ٹینکر کے ذریعے۔ تو بھائی آپ 22 سال میں منصوبہ مکمل نہیں کر پائے تو یہ آپ کی نااہلی ہے نا، کہ ایک شہر جس کی ڈیمانڈ ہے، 50% شہر پانی سے محروم ہے۔ اس وقت کراچی کا بڑا علاقہ اورنگی ٹاؤن، کماڑی، اسی طرح بلدیہ ٹاؤن، سائٹ ایریا، لانڈی، نارتھ کراچی کا بڑا علاقہ یہ پانی سے محروم ہے۔ کہاں گئی وہ ہب نہر جو ہب کینال، ایک نئی کینال بنائی گئی تھی، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو پتہ چلا کہ بارش کے اندر اس کا کچھ حصہ بہہ گیا بارش میں۔ اب اس کے باوجود، بننے کے باوجود بھی اگر کماڑی کے لوگوں کو، ویسٹ کے لوگوں کو پانی نہ ملے، K4 منصوبہ نہ مکمل ہو، تو پھر ہم کس سے سوال کریں؟ ہم سوال تو کریں گے نا، نواز شریف صاحب سے سوال کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے، جس طرح آپ نے کہا کہ لیک آف پلاننگ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب مکمل ہونا ہے، اس کی تکمیل کب ہوگی، کتنا کاسٹ ایسکیلیٹ ہو گئی، وہ فیکٹر آ گیا کیونکہ وہ زیر تعمیر منصوبہ التوا کا شکار ہوا۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے K4 ہے فار ایگزامپل، اگر یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے تو کیا یہ شہر کراچی کے پانی کے مسائل کو حل کر پائے گا؟ نہیں، حل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے حل نہیں کر پائے گا کہ K4 منصوبہ مکمل کرنا ہے واپڈا کو۔ واپڈا ہے وفاقی ادارہ، وفاق نے اس سال بجٹ میں 40 ارب روپے مانگے جا رہے تھے کہ اس کا کام جو ہے وہ جو 63% مکمل ہو گیا ہے یہ کمپلیشن کی طرف چلا جائے، 3.2 ارب روپے دیے۔ پھر کراچی کے باہر لا کر یہ منصوبہ یہاں جو ہے وہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے، آگمنٹیشن کی جو لائنیں ہیں جس کا کام کرنا ہے
کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے جو صوبائی حکومت کے ذمے ہیں، یعنی K4 منصوبہ مکمل کر کے لا کر یہاں تک پہنچا دینا وفاق کی ذمہ داری ہے، وابدہ کی ذمہ داری ہے. اس کے آگے آگمنٹیشن کا جو کام ہے وہ صوبائی حکومت کو کرنا ہے. اس آگمنٹیشن پر بھی 72 ارب روپے خرچ آئیں گے، جس پر کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یونیورسٹی روڈ کو 10 نومبر سے بند کر دیا گیا ہے، 51 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کے لیے 2.7 کلومیٹر کی لائن ڈالی جا رہی ہے. اور یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی تو پورے شہر میں 90 کلومیٹر لائنیں پڑنا ہیں جو K4 سے کنیکٹ کریں گے یہ، اور پورے شہر کے سسٹم کو پانی کے تبدیل ہونا ہے. اب فوراً فنڈنگ کر لی ہے انہوں نے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج انفورسمنٹ پروگرام ہے جس کے تحت ان کو $1.6 بلین دیے گئے. 2019 میں ایگریمنٹ کیا گیا جس میں ورلڈ بینک شامل ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک شامل ہے. تو یہ سارے رقم موجود ہے، یعنی 6 سال گزر گئے اس کو بھی، لیکن آگمنٹیشن کا کام نہیں ہوا. تو جب یہ کام نہیں ہوگا تو کیسے کراچی کے شہریوں کو پانی میسر آئے گا آنے والے دنوں کے اندر بھی؟ تو اس کے لیے آگمنٹیشن بھی ضروری ہے اور K4 بھی ضروری ہے. اس میں آپ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ تو میں ضمنی سوال یہاں پہ میرا آگے تھا یہ کہ یہ جو ورلڈ بینک آپ نے ذکر کیا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو IFIs ہیں، ان کے آنے سے اہم ترین منصوبہ جیسے واٹر بورڈ کو ریسٹرکچر کرنا تھا، تو یہ جو تاثر تھا کہ ان اداروں کے آنے سے یا ان فنڈز کے آنے سے یہ معاملات درست ہو جائیں گے یا ان کی سروس ڈیلیوری بہتر ہو جائے گی، یہ بھی ممکن ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ جب پورا نظام جو ہے وہ کہتے ہیں نا کرپشن پر مشتمل پورا نظام ہو، جب جو ادارے ہیں وہ کرپشن کا گڑھ بن جائیں، جس کے جو کرنے والا کام ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نااہل لوگوں کی فوج ہو ایک پوری جو ان اداروں کے اندر، خاص طور پہ کراچی کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر MQM نے نااہل لوگوں کو جن کا کوئی میرٹ نہیں بنتا ان اداروں کے اندر لا کر ان کو بھرتی کیا تھا، وہی سارے لوگ آج یہاں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں بھی نظر آتے ہیں، KMC کے اندر بھی نظر آتے ہیں، ٹاؤنز کے اندر بھی نظر آتے ہیں، جو اپنا کام نہیں کرتے باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو خود جو ہے وہ گھوسٹ امپلائی کے طور پر جو ہے وہ جن کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جو تنخواہیں لیتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا. جہاں تک فورن فنڈنگ کا تعلق ہے، یہ فورن فنڈنگ وہ ہے کہ جس پر یہ ادارے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، یہ سارے جو فنڈنگ کر رہے ہیں اس پر ہم سے سود لیں گے. کراچی کے شہر کے ہر بچے کو جو ہے وہ سود دینا پڑے گا. تو یہ سود پہ دے رہے ہیں، یہ ہماری محبت میں نہیں دیا جا رہا فنڈ جو کراچی کو دے رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بھی 6 سال گزر گئے نا. یہ 12 سال کا منصوبہ تھا، 2019 سے لے کر 2031 میں مکمل ہونا تھا. 6 سال مکمل ہو گئے. آپ مجھے بتائیے 6 سال میں کیا ہوا؟ آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو بہتری. اب ظاہر بات ہے بہتری اس لیے نظر نہیں آ رہی، کام ہوگا تو نظر آئے گا نا. جب آپ کام ہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کام نہیں ہوگا تو پھر اس کے نتیجے کے اندر لوگ مسائل کا شکار رہیں گے. اور اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ. جس طرح میں نے جو سوال آپ سے K4 کے بارے میں پوچھا تھا، اگر یہی میں پوچھوں آپ سے جو ریڈ لائن منصوبہ ہے یا جو انڈر پاس کا منصوبہ ہے، یہ جو ٹریفک کے مسائل کو حل کر پائیں گے اگر یہ منصوبے جب پائے تکمیل پر بھی پہنچ جائیں؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو چلے جو تکلیف ہے، جو لیک آف پلاننگ ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن پہنچنے کے بعد پائے تکمیل تک پھر حل کریں گے مسئلوں کو، یہ اس وقت بھی نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، اس وقت بھی مسئلے حل نہیں کر پائیں گے. اچھا، کیوں؟ اس وقت بھی نہیں حل کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف پلاننگ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ لیک آف پلاننگ ہے، منصوبہ بندی کا فقدان ہے. ایک بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ بن کیوں رہا ہے. مثال کے طور پہ کریم آباد انڈر پاس کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کوئی ہمیں بتائے، کوئی ہمیں کم از کم مطمئن کر دے. وہاں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں یہ انڈر پاس بنایا جاتا. صرف ضیاء الدین اسپتال تک اگر کسی کو پہنچنا ہے، کوئی ڈاکٹر عاصم صاحب کو پہنچنا ہے، تو اس کے لیے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ انڈر پاس بنا لیا جائے. بس ایک منصوبہ بنا لیا گیا. اب منصوبہ پڑا ہوا ہے. اس منصوبے کے نتیجے میں 9000 دکاندار، ان کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے. ہر دکان سے 3 لوگ وابستہ ہیں. 27000 لوگ کام کر رہے ہیں ان دکانوں پر. ہر آدمی کے ساتھ 5 اور 6 گھر والے ہیں. اب بتائیے 1.25 لاکھ اس مہنگائی کے دور میں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ وہ ہیں کہ جو بے روزگار ہو رہے ہیں، جن کی آمدنی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تباہ کر دیا آپ نے. صرف ایک انڈر پاس کی بات کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں آج بھی اس ریڈ لائن منصوبے کو ختم کر کے یونیورسٹی روڈ کو اپنی اصل حالت میں بحال کر دیا جائے جیسی آج سے 6 سال پہلے تھی. آپ دیکھیں گے کہ بہترین روڈ تھی. کراچی شہر کی چند اچھی شاہراہوں میں یونیورسٹی کی شاہراہ کا
جو ہے وہ شمار ہوتا تھا، آج اس کو کھود دیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ریڈ لائن اگر بن بھی جائے گی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ منصوبہ کم از کم 3 سال بتا رہا ہوں مکمل نہیں ہوگا. کتنے سال تک؟ اور اگر بن بھی جائے گا تو کتنے لوگ کیٹر کرے گا؟ اس کے دائیں بائیں تو ایسی صورتحال رہے گی. اگلے کتنے سال تک یہ منصوبہ آپ کو لگتا ہے کہ زیر تکمیل رہے گا؟ میں کم از کم بتا رہا ہوں آپ کو کہ 2029 سے پہلے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا. جس طرح کی صورتحال ہے، 2 لاٹس میں کام ہو رہا ہے لیکن وہ کام نہ ہونے کے برابر ہے. کبھی کانٹریکٹر کام بند کر دیتا ہے، کبھی بند کر کے بھاگ جاتا ہے، کبھی اس کو رقم ادا نہیں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ ڈیلے ہو رہا ہے. یہ منصوبہ تو دسمبر 2024 میں مکمل ہو جانا تھا، 1 سال تو ویسی تاخیر ہو گئی ہے. اس کی کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ کتنی بسیں چلائیں گے؟ اگر 200 بسوں کے لیے اتنا ہیوی اسٹرکچر بنا کے آپ نے کھڑا کر دینا تھا تو اس سے زیادہ بسیں تو یونیورسٹی روڈ پر ہزاروں کی تعداد میں بسیں چلتی تھیں، ماضی میں چلتی تھیں. بہترین سڑک تھی 2018 اور 2019 کی، آپ تصویریں نکال کر دیکھ لیجئے. آج آپ نے پورا کھود کے رکھ دیا ہے، لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. آلٹرنیٹ آپ نے روٹ کوئی دیا نہیں ہے. پہلے ریڈ لائن کے نام پہ کھودا، اب آگمنٹیشن کے نام پہ کھود دیا، لیکن آپ لوگوں کو آلٹرنیٹ بھی نہیں دیتے. ایک شارہ بند کر دی کہ جہاں لاکھوں لوگ سفر کرتے تھے. ناظرین، اسی نوٹ پر ایک مختصر بریک کی طرف بڑھیں گے. اس بریک کے بعد تفصیلاً شہر کراچی کے بنیادی مسائل پر گفتگو ہوگی، انتظامی ڈھانچے کی ناکامی پر بھی. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب شہر کراچی کے بنیادی مسائل اور مسائل کا ممکنہ حل، جس میں شہر میں ٹریفک کا مسئلہ، ای چالان سسٹم اور خاص طور پہ جو منصوبے زیر تکمیل ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ان کی وجہ سے جو اس وقت شہریوں کو دشواریوں کا سامنا ہے، تفصیلاً ان پر گفتگو کر رہے ہیں. فائنینشیل ایسپیکٹ پر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ منوج ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی موجود ہیں. اچھا، لیکن منوج صاحب یہ بتائیں کہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ یونیورسٹی روڈ پہلے جیسی ہو سکتی تھی اور 20-25 سال پہلے اگر ویسی بنا دیں تو مسائل، تو جماعت اسلامی کا اپنا سٹی پلان کیا ہے؟ یعنی آپ نے تمام اسٹیک ہولڈرز ہوں، یعنی مثال کے طور پہ شہر میں جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا سوشل ورکرز ہیں یا اربن پلانرز ہیں، تو کوئی سٹی پلان آپ کا بھی ہے یا مجوزہ پلان ہے ترتیب کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم شہر کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس شہر میں نہ ریڈ لائن ہو، ہاں اس شہر میں یونیورسٹی روڈ ایسی ہو، اس شہر میں K4 یا پانی کے مسائل کا یہ حل ہو، اور کیا یعنی کوئی ماسٹر پلان، کوئی ویژن کیا اس وقت ہے؟ کیا پلان ہے منو صاحب؟ دیکھیے، پلان تو ہمارے پاس، ہم نے الحمدللہ کام کر کے دکھایا نا. نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے، اس شہر کو K3 کا منصوبہ دیا تو جماعت اسلامی کے میئر نے دیا، نعمت اللہ خان صاحب نے. K3 منصوبہ مکمل ہوا 2003 میں، اور جیسے ہی مکمل ہوا K4 کی PC1 جو ہے وہ پر کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ، شہر کو 32 کالجز دیے تو نعمت اللہ خان صاحب نے دیے. شہر کو انڈر پاسز کا، اوور ہیڈ بریجز کا تحفہ دیا، نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ملا. شہر کو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کا تحفہ دیا، نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر ہوا. شہر کو یہ کنیکٹنگ جو شاہ فیصل سے کورنگی کا جو کاز وے ہے، اس کا تحفہ دیا، یہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر دیا گیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو پورا پلان موجود ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی شہر کو ماس ٹرانزٹ کی ضرورت ہے، شہر کو مونو ٹرین کی ضرورت ہے، شہر کو انڈر گراؤنڈ ٹرین کی ضرورت ہے، شہر کو آپ بسوں پہ ٹرکا دیں، پورے شہر کو آپ چنچیوں پہ لے کر آ جائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے شہر کے ساتھ کہ پورا شہر چنچیوں پہ سفر کر رہا ہو؟ 3.5 کروڑ آبادی کے شہر میں 400 بسیں چل رہی ہوں، ٹوٹل 400 بسیں چل رہی ہوں. تو یہ تو ظلم ہے نا شہر کے لوگوں کے ساتھ کہ آپ نہ ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا ہے، آپ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بجلی 12 گھنٹے 14 گھنٹے بجلی جاتی ہے. شہر کے اندر ای چالان کے نام پہ بھتے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو اس طرح تو معاملات حل نہیں ہوتے. پہلے تو یہ بتایا جائے نا کہ اس شہر کی آبادی کتنی ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کوئی بھی آفیشل آپ پوچھ لیجئے، آپ IG سے پوچھیں، DIG سے پوچھیں، DG رینجر سے پوچھیں، ہر آدمی کہے گا کہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے کسی طور کم نہیں ہے. لیکن آپ نے اس شہر کی آبادی MQM، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نوٹیفائی کیا اپنے سائن سے. آج یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی نوٹیفائی کر دی. یار آپ آدھی آبادی کھا جائیں، پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں اور آپ بولیں کہ شہر کے مسئلے کیسے مسئلے حل ہوں گے؟
آپ تو آبادی کو کاؤنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شہر کی، شہر کو کوئی پروجیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پروجیکٹ بنتے ہیں ان کی کوئی ڈیڈ لائن موجود نہیں ہوتی ہے، بات کرو تو ان کو پریشانی ہے۔ نہیں تو مطلب یہ جیسے ٹرانسپورٹ ہے اور خاص طور پہ جیسے ای چالان کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ جو گورنمنٹ کے آفیشلی ہم نے موقف حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ شہر میں آپ نے دیکھا کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو یہ ای چالان سسٹم جو ہے شہر میں ٹریفک انسیڈنٹس کو کم کرنے کی ایک کاوش ایک کوشش ہے، تو کیا یہ اس سلسلے میں کارآمد ہوگا اگر میں اس طرح پوچھوں؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو آلٹرنیٹ دیں نا، آپ ای چالان ضرور کریں، ان کے ریٹ کو ریوائز کیجئے، بہت زیادہ بھاری بھرکم ریٹ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، آپ سسٹم ایسا بنائیں نا، آپ کا پورا سسٹم، جب ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے تھے وہ رشوت لے کے دھندا کرتے تھے، بائک والوں کو روک رہے ہیں، جگہ جگہ روک کر جو ہے وہ نظام بنا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے نا، آپ کے پاس سسٹم نہ ہو اور آپ جو اب آپ مجھے بتائیے، ان سے کوئی سوال کرے کہ پچھلے 10 مہینے کے اندر کراچی میں 54,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جس میں سے 14,000 موبائل چھیننے کی وارداتیں ہیں، 37,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں، تو آپ یہ ذرا بتائیے یہ جو سیف سٹی کے جو کیمرے لگائے گئے ہیں یہ ان ڈکیتوں کو نہیں پکڑتے، ان ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے، چوری کرنے والوں کو نہیں پکڑتے، یہ صرف موٹر سائیکل چلانے والوں کو پکڑیں گے۔ 37,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں یا گن پوائنٹ پہ یا چوری ہوئی ہیں، 37,000، 14,000 تقریباً 13,500-14,000 موبائل وہ ہیں جو رپورٹ کیے گئے ہیں چھننے کے، تو آپ بتائیے اتنی بڑی تعداد، گاڑیاں الگ ہیں، 54,000 واقعات تو وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکومت ہمیں بتائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہاں ہیں آپ کے سیف سٹی کیمرے؟ کہاں ہیں؟ سیف سٹی کیمرے نہیں لگائیں گے، ای چالان کے کیمرے آپ لگائیں گے جن کے ذریعے ای چالان وصول کیا جا سکے، تو یار یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا چیزوں کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے سال واقعات ہوئے، اس سال واقعات ہوئے، شہر کے اندر ڈمپر کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں، ٹینکر کے ذریعے روندے جا رہے ہیں لوگ۔ ہلاکتیں ہیں یا جو ٹریفک انسیڈنٹس میں ڈیتھس ہیں، کیا یہ ای چالان سے کم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو گورنمنٹ موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نظام کو بہتر کر کے ٹریفک کے جو انسانی جانیں گئی ہیں کراچی میں ان کو ہی روک تھام کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے انسانی جانوں کا ضیاع کم ہوگا جو معصوم جانیں اس وقت جاتی ہیں سڑکوں پہ ٹریفک میں؟ دیکھیں بظاہر تو آپ دیکھیں جب تک ٹینکر شہر میں چلتے رہیں گے جب تک یہی ہوتا رہے گا، جب تک آپ کے پانی نہیں دیں گے لوگوں کو، ٹینکر شہر میں چلتے رہیں گے، 24 گھنٹے چل رہے ہیں ٹینکر شہر کے اندر، ٹرالر شہر کے بیچوں بیچ موو کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں رات کو سائٹ ایریا سے لیاقت آباد، ناظم آباد، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، اسی طرح فیلڈ ایریا ٹرالر موو کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہلاکتیں آپ کو پتہ ہے ٹرالر کے ذریعے ہوئی ہیں ہیوی ٹریفک کے اندر، دوسرے نمبر پہ ٹینکر کے ذریعے ہوئی ہیں، تیسرے نمبر پہ ڈمپر کے ذریعے ہوئی ہیں ہلاکتیں۔ تو یہ ہلاکتیں تو ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، اس کے باوجود کہ آپ نے کیمرے لگا دیے، اس کے باوجود ابھی دیکھیں نا ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں گارڈن کے اندر، واقعہ ہوا ایک میاں بیوی جا رہے تھے، 3-4 مہینے ہوئے تھے ان کی شادی کو، مار دیا، ٹکر مار دی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی جو ہے نوجوان کی جو ہے وہ 20 سالہ نوجوان تھا، کورنگی میں واقعہ ہوا، ابھی کی بات ہے یہ، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے شاید اس کو۔ تو یہ واقعات ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، سیف سٹی کیمرے بھی لگائیے آپ، لیکن جس کام کو پہلے کرنے کی ضرورت ہے وہ پہلے کیجئے، پہلے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیجئے، کوئی نظام بنائیے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو سہولت تو دینا۔ اتنی بڑی تعداد میں اسکوٹر سوار کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ شہر میں بسیں نہیں ہیں، آپ بسیں لے کر آئیے، لوگوں کے لیے آسانی تھوڑی ہے کہ لوگ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا کے، 1 لیٹر پیٹرول 280-282 روپے کا پیٹرول ہے، اس سے کم تو پیٹرول نہیں ہے۔ تو بھائی جب اتنی بھاری رقم 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا لوگوں کے لیے مشکل کام ہے نا، اگر بسوں میں لوگ سفر کریں، آرام دہ سواری موجود ہو، چنچیوں پہ پورا شہر سفر نہ کر رہا ہو، تو آپ دیکھیں خود بخود یہ ساری چیزیں کم ہو سکتی ہیں، یہ حادثات کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سارے حادثات اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے حکمران اسی طرح بے حسی کی چادر اوڑے رہیں گے، اسی طرح کرپشن کا دھندا چلتا رہے گا، اسی طرح شہر کراچی کو جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے صوبے کو بھی اور اسی طرح پورے پاکستان کو بھی دیتا ہے، آپ دیکھیے نا پورے پاکستان 256 ارب روپے جمع کرائے ہیں پچھلے سال ٹیکس کے، وفاقی فیڈرل گورنمنٹ کو دیے ہیں، 3256 ارب روپے دینے والا ٹیکس دینے والا شہر، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں اس کے جواب کے اندر؟ 15 سال میں یہ تو رپورٹ ہے، اب 3360 ارب روپے وہ ہیں جو کراچی شہر پہ خرچ ہونا تھے، وہ کھا گئے پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 15 سال میں، انفراسٹرکچر سیس کے پیسے، او زیڈ ٹی کی رقم 2006 کے شیئر کے مطابق، اسی طرح فیڈرل ڈیولپمنٹ کا جو پلان تھا پورا، صوبائی حکومت کی ترقیاتی بجٹ، یہ سب ملا لیں 3360 ارب روپے کھا گئے ہیں
جس کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا ان سے پوچھیں نا کہاں گئے 3,360 ارب روپے اس شہر کا انفراسٹرکچر. میں اس میں ایڈ کر منوج صاحب ایک تو جو میں چاہوں گا کہ ایک مت یہ بھی ہے کہ جو بھی میئر جیسے وسیم اختر صاحب تھے اور مرتضی صاحب کی زبان سے بھی اوور لیپنگ جورسڈکشنز, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا تعین حدود کہاں پر ہیں, پھر وہاں سے جاتے ہیں تو کنٹونمنٹ شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے جاتے ہیں تو یہ شروع ہو جاتا ہے, ہمارا کیا کے ایم سی کا کیا ہے کیا نہیں ہے. کیا یہ ایک مسئلہ ہے جو شہری گورننس میں آتا ہے یا یہ ایک مت ہے جو انہوں نے بنا دی گئی ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ بات کہوں گا یہ لیم ایکسکیوز ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے لیکن یہ مسئلہ کس کو حل کرنا ہے؟ آپ حکومت کے اندر ہیں نا. ایم کیو ایم حکومت میں, ہر حکومت کیسا رہی ہے ایم کیو ایم؟ ہر حکومت میں مزے کرتی رہی ہے, کراچی کے شہریوں کے مفادات کا سودا کرتی رہی ہے. ابھی بھی 27ویں ترمیم کے موقع پہ آصف زرداری صاحب کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے آصف زرداری صاحب کو استثناء دینے کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہے. اب آپ بتائیے اس موقع پر بھی شہر کے بلدیاتی, شہر کے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نظام کے لیے 140A اس کو یہ اپروو نہیں کرا سکے. زرداری صاحب کے استثناء کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ واقعی حکومت کا حصہ ہیں, پیپلز پارٹی اور حکومت کا حصہ ہے, تو کیوں یہ کنٹونمنٹ کے ایریاز کو کے ایم سی کے انڈر میں شامل نہیں کر لیتے؟ کر لیں نا. ہم تو نہیں کہہ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کریں آپ اس کو. ہونا چاہیے ایک چھتری تلے ہونا چاہیے. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جورسڈکشن میں سارے علاقے آنا چاہیے ہیں, لیکن دیکھیں جہاں بل ہوتی ہے وہاں راستے نکلتے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب تھے, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ان سارے اداروں کو, فیڈرل گورنمنٹ کو جتنے ادارے تھے, پی آئی اے, اسٹیل مل, کے پی ٹی, یہ سارے اداروں کو آن بورڈ لیا گیا اور الحمدللہ ہر ادارے نے کہا کہ ہم اپنا شیئر ڈالیں گے, ہم یونیورسٹی روڈ بنائیں گے. پی آئی اے نے کہا, اسٹیل مل نے کہا کہ ہم قائد آباد سے لے کر اسٹیل مل تک روڈ بنائیں گے. یہ ہوتا ہے کہ شہر کو اون کرنا, یہ ہوتا ہے اپنے شہر کے, یہ ہوتی ہے بل. کہتے ہیں کہ یہ جورسڈکشن کا. دوسرا جو مسئلہ فنڈز کا ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں اس کی قلت واقعی میں ہے حقیقی معنوں میں, کہ آپ کچھ ابھی ٹیکسز کا ذکر کر رہے تھے, انفراسٹرکچر ٹیکس یا سیز جو ٹیکس ہے, کیونکہ یہ جو 140A کا بھی معاملہ ہے, یہ پروونشل فائنانس کمیشن, اور پھر یہ ایم کیو ایم نے بھی پروپوز کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دیں آپ ان فنڈز کو جو کہ اس پر کراچی کو ملنے چاہیے, یعنی کسی شہر کو جو ملنے چاہیے وہ فنڈز کو صوبائی کمیشن میں آپ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دیں, اسی طرح سے جس طرح این ایف سی کے اندر صوبائی حکومت کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ اس کو فنڈ ملیں گے. تو کیا جماعت اسلامی اس کے حق میں ہے یا نہیں ہے, اور فنڈز کی واقعی میں قلت ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہے نا, یہ پروونشل فائنانس کمیشن کیوں ایوارڈ نہیں ہو رہا, کیوں اس کا اجلاس نہیں ہو رہا؟ پچھلے 2008 کے بعد کوئی اجلاس نہیں ہوا, 17-18 سال گزر گئے ہیں اس کو, پروونشل فائنانس کمیشن کو. یعنی 2006 میں آخری مرتبہ ہوا تھا, 3 سال کے لیے تھا, اس کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وفاق سے صوبوں کو وسائل دیے جائیں, اختیارات دیے جائیں, 18ویں ترمیم کر دی. 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم دراصل یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہے, کہ پاورز کو, اختیارات کو نچلی سطح پہ تقسیم کرنا ہے. یہ جمہوریت کی راگ الاپتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. ان کی نہ پارٹیوں میں ڈیموکریسی ہے, یہ وصیت اور وراثت پہ چلنے والی ساری پارٹیاں ہیں. یہ لوگوں کو اختیار دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کرتے پی ایف سی, کیوں نہیں کرتے 18ویں ترمیم کے تحت اختیار کیوں نہیں دیتے؟ کچرا, میں نے بتایا نا, کچرا اٹھانے کا اختیار اپنے پاس, پانی سیوریج کا اختیار اپنے پاس, تو بھائی کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں ٹاؤنز کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں بنا رہے؟ اس لیے نہیں بنا رہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ سارے اداروں پر ان کا قبضہ رہے, یہ اسی طرح مال بناتے رہیں, کرپشن کرتے رہیں, اور یہ کرپشن کا دھندا چلتا رہے. 2008 میں این ایف سی, اس وقت جب این ایف سی ہوا تھا 2008 میں 18ویں ترمیم سے پہلے, بلدیات کو, صوبے کی بلدیات کا بجٹ کا 49% بلدیات پہ جاتا تھا, لوکل گورنمنٹس پہ. صحیح ہے نا, میٹروپولیٹن جس پہ جاتا تھا لوکل گورنمنٹس پہ. اب کیا صورتحال ہے؟ اب یہ شرح گھٹ کر 5.8% ہو گئی ہے. کہاں 49% 2018 میں 8 میں, اور آج 2025 میں 5.8% میں آ گئے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں این ایف سی کے نتیجے میں صوبے امیر ہو گئے ہیں, صوبوں کے پاس وسائل بڑھ گئے ہیں, لیکن دوسری جانب آپ نے بلدیات کو 5.8% پہ کھڑا کر دیا لا کر. یہ ہے صورتحال. اس طرح آپ کھا رہے ہیں, بات کرتے رہیں ڈیموکریسی, جمہوریت. جو آئین میں موجود اختیارات 18ویں ترمیم میں ہے, یعنی ڈیولوشن آف پاور جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ, اس کے اطلاق سے اس کی انفورسمنٹ ہے, یا پھر اسمالر یونٹس کے حق میں بھی آپ ہوں گے کہ مزید جیسے شہر کراچی ہے یا اور یونٹس بنانے چاہیے, کیا آپ اس کے حق میں ہوں گے کہ یہ یونٹس بنے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی, ہم یہ کہتے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنائی جائیں, ان کو ایمپاور کیا جائے,
یہ سارے ادارے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سارے ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو بااختیار بنایا گیا ہے. یہاں تک کہ پولیس بھی لوکل گورنمنٹس کے انڈر میں ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کو ترقی یافتہ ممالک نظر آئیں گے, یہ تو ہمارا ملک ہے کہ جس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر. یہ جمہوریت, میں نے کہا نا, یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ان کے نزدیک کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں کراتے, یہ بلدیات کے الیکشن کراتے نہیں ہیں. اس کے کرانے کے لیے دھرنے دینا پڑتے ہیں. جماعت اسلامی نے کراچی میں دھرنے دیے, 29 دن کا دھرنا دیا. جماعت اسلامی نے آواز بلند کی, ورنہ تو یہ بھاگ رہے تھے, یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. 3 مرتبہ تو انہوں نے الیکشن ملتوی کروایا, تو 4تھی مرتبہ جا کے الیکشن ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں نا 2022 میں پہلے جولائی میں اناؤنس ہوا, پھر اگست میں چلا گیا, پھر اکتوبر میں چلا گیا, پھر آخر میں جا کے جنوری کے اندر جو الیکشن ہوا ہے. یہ تو الیکشن کرانا ہی نہیں چاہ رہے تھے, یہ بھاگ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ لوگ امپاور ہوں, یہ چاہتے نہیں ہے کہ لیڈرشپ ڈیولپ ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونین ہو, چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں. اس لیے انہوں نے سرپریس کر کے رکھا ہوا ہے, دبا کر رکھا ہوا ہے, لوٹ مار کر رہے ہیں اور لوگوں کو اختیار نہیں دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ منظر صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا, تفصیلاً کراچی کے اہم ترین مسائل پر گفتگو کری. اہم ترین مسائل ہیں, مختلف اسٹیک ہولڈر سے شہر کراچی کے مسائل پر حکومت سمیت ممکنہ حل کیا ہے اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. فار یور فیڈ بیک آن دس پروگرام, آپ دے سکتے ہیں فیڈ بیک فیس بک پر, ای میلز پر اور ایکس پر جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. اب تک دیکھتے رہیے گا, اپنا بہت خیال ہے.